السلام علیکم ناظرین اکرام و سامعین اعظام۔ ناظرین اکرام، علماء نے توحید کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک توحید اعتقادی ہے، دوسری توحید عملی ہے۔ توحید اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات کا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود قرار نہ دے، اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے ایسے صفاتی نام ہیں یا ایسی صفات ہیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بنائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی رزق دیتا ہے، اللہ تعالی رزق دیتا ہے، وہ رزاق ہے۔ رزاقیت کی صفت میں کسی اور کو شامل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہر انسان کا نفع اور نقصان ہے۔ اس نفع و نقصان کو اللہ تعالی ہی کی قبضہ قدرت میں سمجھے، اس کے سوا کسی اور کو نفع و نقصان کا ذمہ دار قرار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں شفا اور مرض ہے، تو شفا اور مرض کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے۔ لہذا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں سے کسی میں بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا تعلق ہے، دنیا کے بیشتر مذاہب اس کے قائل رہے ہیں۔ وہ کافر اور مشرک لوگ جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کی صفات میں کچھ دیوتاؤں کو شریک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رزق کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دیوتا کے سپرد کر رکھا ہے، بارش کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دیوتا کے حوالے کر دیا ہے، شفا کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دیوتا کو سونپ دیا ہے۔ اس طرح وہ صفات باری تعالیٰ کے اندر دوسرے دیوتاؤں کو شریک ٹھہرانے کے مجرم تھے، اسی وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا۔ ورنہ خود قرآن کریم کہتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم جانتے ہو، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے باوجود اس کی صفات میں تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ تو کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے توحید اعتقادی اس وقت کامل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی عبادت کرے انسان تو صرف اللہ کی کرے، معبود مانے تو اللہ کو مانے۔
اور مشکل کشا، رزاق اور تمام بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ سمجھے۔ یہ ہے توحید کامل جس کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انبیاء نے دی ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید عملی ہے۔ توحید عملی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ انسان کی عملی زندگی میں اس طرح رچ بس جائے کہ ہر آن اس کو یہ حقیقت مستحضر رہے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص مجھ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی واجب الاطاعت ہے، مجھے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یہ اعتقاد جب انسان کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے تو اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو توحید عملی کا مقام حاصل ہو گیا۔ اس توحید عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس قدم سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس عمل سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اگر نافرمانی کا اندیشہ ہو تو اس قدم سے باز رہتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر کوئی شخص اس کے قدموں میں ساری دنیا جہاں کی دولت لا کر ڈھیر کر دے تو بھی وہ دولت اس کے پائے استقامت کو لغزش میں نہیں لا سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص زور اور زبردستی کی انتہا کر دے اور اس کو اپنے سامنے موت ناچتی نظر آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی، شفا اور مرض سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر اس نے میرے لیے یہی وقت مقرر کیا ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو کوئی شخص مجھے موت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کبھی بھی کسی ڈر اور خوف کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ موحد کا مقام یہ ہوتا ہے اگر تم اس کے پاؤں پر دنیا جہاں کا سونا ڈھیر کر دو یا اس کے سر پر ہندی تلوار لٹکا دو، اس کو خدا کے سوا نہ کسی اور سے امید قائم ہوتی ہے، نہ خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے، اور یہی توحید کی بنیاد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ کہ غزوے کے موقع پر آپ ایک جگہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں دشمن کا ایک شخص ادھر نکلا۔ آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس نے اس تلوار پر قبضہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ سے کہا کہ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اچانک یہ منظر سامنے آیا کہ تلوار اس شخص کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ موت نگاہ کے سامنے ناچتی نظر آ رہی ہو، ظاہر ہے کہ وہ شخص دشمن ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، بازو میں طاقت بھی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بری نیت سے حملہ کرنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے یہ جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ مطلب یہ تھا اگر اللہ کو اس وقت مجھے مارنا منظور ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی اور لکھی ہے تو تمہاری یہ تلوار اور تمہاری یہ عداوت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ جواب آپ نے اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دیا کہ اس اعتماد اور بھروسے سے دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا،
اور اس حالت میں اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اب تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے تلوار اٹھا کر فرمایا کہ تمہیں اس تلوار سے اور میرے حملے سے کون بچا سکتا ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد اور توکل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا منشا یہ تھا کہ توحید عملی اس وقت کہلاتی ہے جب انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس اقرار و معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں زندگی کے کسی بھی قدم پر اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ جب یہ مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ توحید عملی کہلاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو در حقیقت انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنمی سے جنتی بناتی ہے اور اللہ کے مبغوض سے محبوب بنا دیتی ہے۔ اس توحید عملی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس معاہدے کے بعد میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا احکام مجھے دیے ہیں اور کن باتوں سے مجھے روکا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انہی باتوں کو معلوم کرنے کا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ علم کی طلب کرے، یعنی یہ معلوم کرے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کی نافرمانی کیا ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر اس بات پر اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔